الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجاة؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ عموماً تمام انبیاء خصوصاً آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، ہے نا وقت اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنائی ہے. انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، جس میں رب تعالی نے ہمیں بحیثیت مسلمان خطاب کر کے صرف اور صرف اپنی ذات سے کما حق ڈرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ دنیا میں ڈر، خوف قسم قسم کے ہوتے ہیں. عارضی اور وقتی طور کا خوف ہوتا ہے، لیکن رب تعالی نے جو خوف ہمیں دلایا ہے وہ خوف حقیقی خوف اور ہمیشہ ہمیشہ کا خوف، کہیں بھی ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہر وقت ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے. چاہے ہم مسجد میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کورٹ میں ہوں، دکان پہ ہوں یا جنگل میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیں ہر وقت
اور ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کا خوف کرنا چاہیے. یہی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، تم اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے. ہم نے یہ آیت کریمہ کتنی مرتبہ سنی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے. ارے صحابہ اکرام، جب ان لوگوں نے، صحابہ اکرام نے جب یہ قرآن کریم کی آیت سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، تو صحابہ اکرام کے ہوش حواس اڑ گئے، ان کی نیند حرام ہو گئی، کھانا پینا ان کے لیے حرام ہو گیا، پورا کانپ اٹھے، دوڑے دوڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین تو ہم کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اتنا ڈریں جتنا حق ہے. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو، ان کی طلب کو دیکھ کر کے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ رب العالمین سے تم اتنا ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ رب العالمین تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ہمیں صرف مسجد میں خوف ہوتا ہے، باہر نکلتے ہی ہم آزاد ہو جاتے ہیں. اپنے من مانے طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آخرت کا، اللہ رب العالمین کی دنیا اور آخرت کی سزا کا، ہمیں عذاب کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اس وقت میں نے اس آیت کریمہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سنائی ہے، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، جسے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، احسن قرار دیا ہے. یہ ایک واقعہ کی شکل کی حدیث ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کیسے مل سکتی ہے، کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور صحابی ہیں، صحابی رسول پر پوچھ رہے ہیں. ہم غور و فکر کریں کہ ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ جا کر کے الگ سے پوچھیں. حالانکہ صحابہ اکرام اسلام کی اولین جماعت ہیں. 20 اس طرح کے واقعات آپ کو مل جائیں گے احادیث کے اندر کہ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم وہ عمل کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں. ان کو کامیابی کا بہت ہی زیادہ شوق تھا، طلب تھی کہ ایسے اعمال کریں جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں. صحابہ اکرام جا کر کے پوچھتے تھے. حالانکہ صحابہ اکرام تو اسلام کی اولین جماعت تھے، سابقون الاولون میں سے تھے. کئی صحابہ اکرام جن کو پیارا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن ان کے دل اور دماغ کے اندر نیکی کرنے کی طلب بہت ہی زیادہ تھی، نیکی کی بھوک بہت زیادہ تھی، کامیابی کی بھوک بہت زیادہ تھی. اس لیے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے. ورنہ صحابہ اکرام کو کیا پڑی تھی؟ جیسے آج ہم ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان ہو گئے اور سمجھتے ہیں بس ہمیں کامیابی مل جائے گی. وہ نام کے مسلمان نہیں تھے،
وہ باعمل مسلمان تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پوچھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن اس کے باوجود جب جب انہیں نیکی کرنے کا موقع ملتا تھا فوراً نیکی کرنے کا موقع اس کو سنبھالتے تھے، اس کو غنیمت سمجھتے تھے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ آج میرے گھر پہ بہت زیادہ مال ہے، میں اللہ رب العالمین کے نام پہ اپنے حساب سے قربان کر دوں گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، اتنا زیادہ مال لے کر کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میرے پاس مال تھا اس مال کا آدھا حصہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں اور آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو دیکھ کر کے ان سے بھی وہی پوچھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر والوں کے اتنا مال لے کر کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال تھا پورا مال سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں جو ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ کیا پڑھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پڑھی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکاتیں ادا کرتے تھے، میدان جنگ میں جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جب موقع ملتا تھا اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے نام کے اوپر قربان کر دیتے تھے۔ آج ہم بھی مالدار ہیں، ہم بھی مالدار ہیں، لیکن قسم قسم کے بہانے بناتے ہیں، اور ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کی حالت یہ ہے کہ آج ہم جب اللہ رب العالمین کے نام کے اوپر دینے کا موقع آتا ہے تو ہم بہانے بناتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم کچھ دے نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو نیکیاں ہم کرتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بھی غریب تھے، صحابہ اکرام بھی نچلے طبقے کے یعنی مالداروں میں سے نیچے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جنت کمانے کی تڑپ تھی۔ ایک قافلہ فقراء صحابہ اکرام یعنی غریب صحابہ اکرام کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائی ہم سے نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان سے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز ہمارے مالدار بھائی بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، میدانی جنگ میں ہم بھی جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمارے مالدار بھائیوں کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے نام کے اوپر خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، لہذا ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، اگر تم اس عمل کو جاری رکھو گے تو تم
یا تو ان مالداروں کے برابر نیکیوں میں ہو جاؤ گے یا ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے. فقراء صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے بھی آگے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اپنی انگلیوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہ 99 عدد ہوئی. 100 کی عدد پوری کرنے کے لیے تم کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اگر اس عمل کو تم جاری رکھو گے تو تم اپنے مالدار بھائیوں کے برابر ہو جاؤ گے نیکی کمانے میں یا ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے. اس حدیث کے راوی ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہی غریب صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو فرض نمازوں کے بعد ہم کو وظیفہ بتایا تھا وہ ہمارے مالدار بھائی بھی سیکھ گئے ہیں اور وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد ہمارے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. اس طرح سے وہ نیکی کمانے میں ہم سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے نیکی کمانے کا, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. کیا طلب تھی ان کے درمیان, ان کے دل اور دماغ کے اندر. حالانکہ وہ بھی بہانہ بنا سکتے تھے کہ ہمارے لیے نمازیں, روزے, میدان جنگ میں جانا بس اتنا کافی ہے, ہمیں زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ان کے دل اور دماغ کے اندر طلب تھی اور وہ طلب بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آتی تھی. آج یہ جذبہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر نہیں ہے. ہم صرف ظاہر پرست ہیں, اس طرح سے مفاد پرست ہیں. دین کا کوئی بھی کام اپنے مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ہمیں آسان لگتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی تڑپ نہیں ہے, کوئی دل کے اندر آرزو اور اطمینان نہیں ہے کہ آج ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم کو کامیاب کر دے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من نجات ہو, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک, تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. ولیساک بیتک, اپنے گھر کو اپنے آپ کے اوپر لازم کر لو. وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں کے اوپر رو, اپنے گناہوں کے اوپر رو. یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج کئی طرح کے موقع ہونے کے باوجود آج ہم ان تینوں چیزوں کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. زبان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, گھر میں ہم زیادہ وقت گزارتے نہیں ہیں, اسی طرح سے گناہ کا احساس ہم کو آئی نہیں کہ ہم گناہ کے اوپر روئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی کہ املک علیک لسانک, زبان کے اوپر کنٹرول رکھو, اپنی زبان قابو میں رکھو. زبان سے وہی کام لو جن کاموں کے لینے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اس زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو, زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرو, زبان سے اللہ رب العالمین کے اوپر, اللہ رب العالمین کے پاس سامنے دعا کرو, دعا مانگو. آج ہم اپنی زبان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. غیبت, چغل خوری, ادھر ادھر کی بات, الزام تراشی, یہ آج ہم زبان سے کام لیتے ہیں. حالانکہ زبان
کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کے اوپر قابو رکھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور دوسری شرم کا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اتنی زیادہ ضمانت ملنے کے باوجود انہی دو چیزوں کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ زبان کو ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے ہم زنا، برائی، بدکاری ہمارے درمیان عام ہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے صحیح کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے درمیان بے حیائی برائی عام ہے، کوئی کسی کو برائی سے نہیں روکتا ہے۔ زبان سے ہمیں جو کام لینا چاہیے وہ ہم کام نہیں لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں حکم دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فضیلت بتلائی ہے کہ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ ہم نے تم کو زبان اور دو ہونٹ دیے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والی چیز ہے زبان کہ آج ہم زبان سے جو کام نہیں لینا چاہیے وہ کام لیتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مومن وہ ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، ہم کینچیوں کی طرح سے مسلمانوں کی عزتوں کو، ان کے آبروں کو کاٹ دیتے ہیں اپنی زبان سے، غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، اس طرح سے الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، آخرت کی نجات کا خوف نہیں ہے، نجات کی طلب نہیں ہے، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں یہ ہمارے درمیان یا ہمارے دل میں طلب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضمانت ہے اس ضمانت کے ہم مستحق بن جائیں۔ دوسری چیز ہے وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر کو اپنے ہاتھ کے اوپر لازم کر لو، یعنی اکثر وقت گھر میں گزارو، اکثر وقت گھر میں گزارو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اکثر وقت باہر گزارتے ہیں اور گھر میں اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، کھانا کھانے جاتے ہیں یا صرف سونے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اکثر وقت گھر میں گزارو، بس باہر نکلو ضرورت کے لیے نکلو، ورنہ اکثر وقت گھر میں گزارو۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور ہمیں گھر کے اندر رہ کر کے کیا کیا کام کرنا چاہیے، ہمیں اسلام نے ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے بلکہ ہمیں پابند بنا کر کے چھوڑا ہے۔ گھر کے اندر رہ کر کے ہم کیا کریں، ہمارے دل کے اندر یہ بات آئی ہوگی کہ حدیث کے اندر تو ہے کہ گھر کو لازم پکڑ لو، لیکن گھر میں کیا کریں، گھر میں کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کی وجہ سے خیر اور برکت نازل ہوگی۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، بالخصوص سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ آج قرآن سے ہمارا تعلق برائے نام ہے، صرف رمضان میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور 11 مہینوں میں ہم قرآن کو جلدان کے اندر لپیٹ کر کے الماری کے اندر بند کر کے دیتے ہیں، یا صرف قسم اٹھانے کے لیے قرآن کا ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی روزانہ ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ ہمارے اوپر قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں، دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، پانچواں حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، سوچئے کہ ہم نے قرآن کا کون سا حق ادا کیا ہے۔
آج ہمارے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے، گانے اور گیتوں کی آواز آتی ہے، بےہودہ چیزوں کی آواز آتی ہے۔ پھر گھر میں خیر و برکت کیسے نازل ہوگی؟ پھر گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج قرآن کریم کے تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شیطان داخل ہو گیا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، اور ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ ہم شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اکثر وقت اپنے گھر میں گزاریں اور قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کریں۔ دوسرا کام کرنے کا ہے نفل نماز۔ نفل نماز ہم گھر میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں جو سنت کا طریقہ ہے، اور پھر نفل نماز، فرض نماز مسجد میں پڑھیں اور نفل یا سنت جا کر کے گھر کے اندر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل نماز پڑھو۔ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے نفل نماز، وہ گھر قبرستان کی طرح سے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں زیادہ وقت گزاریں اور نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھیں۔ اس طرح سے ایک اور کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، گھر میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، صبح شام کے جو وظائف ہے وہ کریں، اس طرح سے ہم دوسرے اذکار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے اس کی مثال، اور جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح سے ہے۔ جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے سمجھو کہ وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے سمجھو کہ وہ مردہ ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہمارا گھر کس طرح سے ہے؟ مردہ کھانا ہے یا زندہ ہونے کی کوئی مثال ہے؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ایک کام یہ ہے کہ ہم گھر میں رہ کر کے اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اکثر وقت باہر گزارتے ہیں اور اپنے گھر سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں انسان کے گھر کی حالت یہ ہے، اس کی بیوی کی حالت یہ ہے، اس کی بچی کی حالت یہ ہے، اس کے لڑکے کی حالت یہ ہے، اس کا لڑکا ایسا ہے، اس کی لڑکی ایسی ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کی بہن ایسی ہے، لیکن اپنے گھر کے متعلق کچھ بھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے بہن بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہماری بیوی کیا کر رہی ہے۔ ہمارا زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے کے بعد ہمارے گھر میں کس کی آمد ہوتی ہے، کون آتا ہے، گھر میں کون سی چیز آئی، کون سی چیز گئی، آج ہم اس چیز سے بالکل بے خبر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں باہر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ باہر کے لوگ کیا تھے، باہر کے لوگ کس طرح سے بگڑ گئے، ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں جن کا ذمہ دار بنا کر کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری باہر کی ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمیں ذمہ داری گھر والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو مسلمانوں، تم خود جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کب ہوگا؟ جب ہم اکثر وقت گھر میں گزاریں گے تو گھر کے ماحول سے ہم واقف رہیں گے، گھر کے ہر فرد سے واقف ہو جائیں گے، اور گھر میں کیا ضرورتیں ہیں، کون سی چیز آتی ہے، کون سی چیز جاتی ہے، اس کے اوپر ہمیں نظر رہے گی۔ تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ وقت ہمیں اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ وقت کے علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ آج ہم اور ہماری جماعت سے رونا، نادم ہونا، پشیمان ہونا یہ نکل گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل سے احساس گناہ نکل چکا ہے،
گناہ کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. رونا، آنسو بہانا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کا خوف کھا کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، ایسے اس کے گناہ گرتے ہیں. اور رونے کی فضیلت یہ ہے کہ ایسا انسان جو اکیلائی میں اکیلا ہو، کسی جگہ پر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی اس کو نوٹ کرنے والا نہ ہو، لیکن انسان اللہ رب العالمین کا خوف کھا کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے جہنم، عذاب کی جگہ جہنم اس کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کی جگہ جنت اس کو یاد کر کے جو انسان روتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے اس کو جگہ دے گا. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 7 قسم کے بندوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور اس میں ایک ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. ایسا انسان جو اکیلائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنسو نکل گئے. آج ہم اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، اس لیے ہم رونا ہمارے زندگی سے نکل چکا ہے. رونے کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العالمین کا خوف کھا کر کے روتا ہے، خوف کھا کر کے روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو، اس کی آنکھ سے نکلا اور جسم کی کسی کی حصے اوپر گرا تو پورے جسم کے اوپر اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. صرف آنسو نکلنا، مکھی نہیں، مکھی تو ہم اس کو چھوٹی سمجھتے ہیں، وہ بھی نہیں، اس کا سر، اس کے سر کے برابر اگر آنسو نکلا اور وہ جسم کے کسی کے حصے پر گرا، اللہ رب العالمین پورے جسم کو جہنم کے اوپر حرام کر دے گا. تو یہ چیزیں نجات کی ہیں. آج ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور معمولی سمجھ کر کے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت دیں، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہمارا معاشرہ اور سماج صحیح طریقے کا معاشرہ، صالح معاشرہ، نیک معاشرہ ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کے اندر نجات کی تڑپ رکھیں، ایسے اعمال کریں جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اکثر وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر روتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سچا پکا مومن مسلمان بنائے. رب تعالی آج کے جمعے خطبے میں جو باتیں سنی ہیں، اللہ رب العالمین تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تعالی ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنہ فساد سے اللہ تعالی ہم کو بچائے. ہمارے جو بھائی بیمار ہیں، جنہوں نے درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مصیبتوں میں ہیں، پریشانوں میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. جب تک ہمیں دنیا کے اندر رکھے ایمان اور عمل صالح کی حالت میں رکھے، اور جب موت دے تب ایمان عمل صالح حالت موت دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وأكبر.